آج ہم میں یہ بہت عام سی بات ہو گئی، بہت عام سی بات، کہ ہم اپنے اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اس کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ ہم کچھ وقت کے بعد، کچھ مختصر دن کے بعد ہم اس توبہ کے خلاف ہو جاتے ہیں، ہم اس توبہ کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم جان بوجھ کر بھی توڑتے ہیں اور انجانے میں بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم سے یہ غلطی ایک بار نہیں، بار بار ہوتی ہے، ہزار بار ہوتی ہے۔ ہم توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ہمیں کرنا چاہیے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا توبہ کرنی چھوڑ دیں یا گناہ کرنا چھوڑ دیں؟ گناہ تو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، توبہ نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن توبہ چھوٹنے کے لیے تیار ہو رہی ہے اور گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہم منع کرتے ہیں کہ اب گناہ نہیں کریں گے، ہم خوب منع کرتے ہیں، دل کو سمجھاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سزا بھی دیتے ہیں کہ ہم اس گناہ کو نہ کریں۔ بندہ زنا کر لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حق تلفیاں کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، یعنی بہت سارے جو غلط کام ہیں، بندہ توبہ کرتے لیکن اس سے پھر ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آپ کبھی اداس نہ ہونا، کبھی پریشان نہ ہونا۔ آپ ایک بار نہیں، 1000 بار، 1000 بار نہیں، 1,00,000 بار، اور 1,00,000 بار بھی ٹوٹ جائے نا تو 1,000,000,000 بار بھی نہ گھبرانا، نہ پیچھے ہٹنا، نہ دل کو اداس کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہاں معاف کرنے والا کون ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں نا کہ ہم انشاءاللہ اب گناہ نہیں کرنے کے ہیں، ہم اب گناہ نہیں کرنے کے، ہماری نیت تو صاف ہوتی ہے نا، ہماری نیت تو صاف ہوتی ہے۔ ہم تھوڑی چاہتے ہیں کہ یار چل پھر توبہ کر لیں گے، چل پھر توبہ کر لیں گے، اس بار ایک بار اور کر لے، بس ایک بار۔ اس ایک بار کے چکر میں ہم اللہ سے 1000 بار توبہ کر کے توڑ چکا، اور اب تو ہمیں خود بھی غیرت آنے لگی ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، میری بہنوں، دیکھو سب سے پہلی بات، میں مختصر بات میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، مختصر بات میں سب سے پہلی بات آپ اس بات پر غور دیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اب کام کر لیں، اب گناہ کر لیں، کوئی سا بھی گناہ ہو بے، مثال کے طور پہ جو زیادہ عام ہے، زیادہ عام، جو ہر انسان زیادہ تر جو دیکھنے میں آتا ہے، جو اللہ کے حکموں سے دور ہے، اللہ کی باتوں سے دور ہے، وہ بندہ زناحوں میں زیادہ مبتلا ہے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر میں، زناحوں کی باتوں میں، فحش فلموں میں، یعنی گندی فلموں میں، بری چیزوں میں زیادہ مبتلا۔ اللہ کی قسم، یہ انسان کو ہلاک کر دینے والی چیزیں، برباد کر دینے والی چیزیں۔ میرے بھائیو، ان سے بچو۔ آج کا کلچر بہت بدترین ہوتا جا رہا ہے، جہالت لوگوں میں اتنی پھیل رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے حکموں سے دور ہیں، اللہ کی باتوں سے دور ہیں، اپنے اللہ سے دور ہیں، ان کا دین ان کی زندگیوں میں نہیں ہے، ان کا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر ہم یہ سوچ کر گناہ کریں گے کہ میں معافی مانگ لوں گا، میں توبہ کر لوں گا، میں توبہ کر لوں گی، بس ایک بار کر لوں پھر اللہ سے معافی مانگ لوں گے، کیا ہوگا؟ ہے نا؟ اور یہ تو اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ کا بھی حکم ہے، تو ہم اس پر اڑ جائیں، اب ہم گناہ کرنے لگے؟ نہیں میرے دوستو، نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ دیکھو ایک بہت پیاری حدیث آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا، بہت پیاری۔ آپ نے 1000 بار نہیں، 1,000,000 بار بھی توبہ توڑ دی ہے، تم اداس نہ ہو، تم پریشان نہ ہو، کیونکہ دیکھو ہم بندے کس کے ہیں، مالک کون ہے ہمارا؟ وہ رحیم، وہ رحمان، وہ مالک، وہ ہمارا اللہ، وہ ایسا رحم کرنے والا ہے جس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، واقعی میں نہ ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، نہ کوئی اس کے برابر۔ سمجھتے ہو اس اللہ کی میں کیا تعریف کروں، کیا تعریف کروں؟ اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتا ہے اپنے گناہ گار بندے سے؟ پتہ کیا کہتا ہے؟ سن اس بات کے بارے میں، ہم گناہ کرتے ہیں، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر گناہ کرتے ہیں، اللہ کی قسم گناہ کرنے میں ڈرنا، افسوس کرنا، لیکن توبہ کرنے میں مت گھبرانا، توبہ کرنے میں مت ڈرنا، کیونکہ شیطان کا یہ ایک بڑا خوبصورت تیر ہے، بڑا خوبصورت۔ چل ایک ہی بار کر لیو، چل پھر توبہ کر لیو، اب کا پکی توبہ، اب کا پکی توبہ،
اب کے پکی توبہ، ہر بار اب کے پکی توبہ، اب کے پکی توبہ، ہر بار پکی توبہ کرائے گا اور اس پکی کو سب سے زیادہ کمزور کرا دے گا۔ سمجھتے ہو؟ تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ آپ توبہ کرتے رہنا، بھلے ہی آپ کو خود شرم آئے گی، خود غیرت آئے گی، ابے کیا کرتا ہے تو یار؟ تو اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، پھر وہی کام، پھر توبہ کرتا ہے، پھر وہی کام، پھر توبہ کرتا ہے، پھر وہی کام۔ اب تو خود کو بھی غیرت آنے لگی، تو تم اپنے آپ کو ندامت میں مت لے کر جانا، اتنا غمگین نہ ہونا کہ یار میں توبہ ہی نہیں کر رہا۔ ندامت کرنا، غم کرنا، افسوس کرنا اس چیز کا کہ مجھ سے گناہ کیوں ہو گیا، کیوں میں گناہ میں پڑ گیا۔ سنو اللہ ایسے انسان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ ہم سے گناہ ہوتا ہے، ٹوٹ جاتی ہے توبہ، توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو سنو میرے اللہ کا فرمان، میرا اللہ کا ارشاد، میرا اللہ کا حکم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ سمجھتے ہو؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ ہمارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اللہ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اپنے دل کے کانوں سے بڑی اطمینان سے اس حدیث کو سنو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہے، ندامت کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں، پھر توبہ کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، گناہ پر شیطان ہمیں لگائے رکھتا ہے۔ میرے دوستو، توبہ کرنے سے کبھی نہ ڈرنا، کبھی نہ ڈرنا توبہ کرنے سے۔ دیکھو اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا اور مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور مجھ کو اس کی پرواہ نہ ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے، اور مجھ کو اس کی پرواہ نہ ہوگی، یعنی تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، تجھے معاف کرنا میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں، پھر بھی تو مجھ سے بخشش چاہے تو میں تجھ کو بخش دوں گا، میں تجھ کو بخش دوں گا، اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہے کسی کی ذات ایسی جو اپنے بندے کو اتنی بڑی بات کہے؟ تو جتنے بھی گناہ کر لے، اگر تو مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، اللہ سے معافی کی امید رکھے گا کہ اللہ معاف کر دے گا، اور توبہ کرتا رہے گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، بھلے اللہ کے بندوں کو گناہ آسمان تک مل جائیں، امیدوار ہمیشہ رہنا، اللہ سے معافی مانگتے رہنا، اللہ کی قسم اللہ معاف کر دے گا۔ کبھی اداس نہ ہونا، کبھی اداس نہ ہونا۔ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اللہ تو خود کہہ رہا ہے، آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں، پھر بھی تو مجھ سے بخشش چاہے، یعنی اللہ سے معافی چاہے، تو میں تجھ کو بخش دوں گا، اور مجھ کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ سے کوئی حساب لے گا؟ بتاؤ، اللہ کسی سے پوچھ کر معاف کرے گا؟ لیکن بس ایک بات سے ہمیشہ ڈرنا، ایک بات سے ہمیشہ ڈرنا، اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا رحمان ہے، لیکن جب ہم اللہ سے توبہ کرتے رہیں گے، جب رحمان ہے، جب معاف کرے گا، جب اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، اللہ کی طرف آئیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ سے بات کریں گے، اللہ سے معافی طلب کریں گے، معافی مانگنے والے بنیں گے، اللہ کے سامنے آئیں گے، تب اللہ معاف کرے گا، یاد رکھنا۔ اور گناہ اس لیے مت کرنا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا، پھر معافی مانگ لوں گا،
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہم اس نیچ گھنونے کام میں جو ہم غلط کر رہے ہوں، اگر اسی وقت ہمیں موت نے آ کے پکڑ لیا پھر کیا کریں گے؟ توبہ کی ہمیں توفیق ہی نہ ملی تو پھر کیا کریں گے؟ موت کا وقت ہمارا آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ میں کہوں کہ یار چلو پھر توبہ کر لوں گا، ایک بار کر لیتا ہوں، گناہ کر لیتا ہوں، زنا کر لیتا ہوں، چلو مثال کے طور پہ زنا کر لیتا ہوں۔ اگر اسی وقت اس نیچ غلیظ بدترین کام کو کرتے وقت اگر میری موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا؟ سمجھتے ہو؟ اللہ کا حکم توڑتے وقت، اللہ کے حکم کے خلاف اس گھنونے کام کو کرتے ہوئے اگر موت آ گئی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ توبہ سے پہلے مر گئے زانیوں کے لیے پھر بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے میرے بھائیو، سمجھو اس بات کو۔ توبہ ٹوٹ جائے افسوس نہ کرنا، لیکن گناہ کرنے سے ہمیشہ ڈرنا، ہمیشہ ڈرنا۔ توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرتے رہنا، لیکن گناہوں سے بچتے رہنا، اور ہمیشہ ہمیشہ اپنے اللہ سے معافی کی امید رکھنا کہ اللہ انشاءاللہ ضرور معاف کرے گا، ضرور 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 معاف کرے گا۔ سمجھتے ہو؟